اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے اور گناہ ہونا چاہیے۔ بلاسفیمی کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ السلام علیکم ایوریون، میں ہوں راجہ سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سعد ان پلگڈ۔ بلاسفیمی کو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اسلامک ٹرم نہیں ہے، یا یہ اسلام سے آیا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو جسے اسلام نے بنایا ہو۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے بیسیکلی اینشینٹ رومنز اور گریکس کا، جہاں وہ لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے اسٹیٹ کے خلاف بولنے سے یا کوئی بھی ایسی بات بولنے سے جو ان کے نیریٹو کے اگینسٹ ہو۔ خیر یہ تو اس دور میں ہوتا تھا، مگر آج کے دور میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایون کہ پاکستان کے اندر بھی بلاسفیمی کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے۔ ہم نے پاس میں دیکھا ہے، بہت سے موقعوں میں دیکھا ہے بلاسفیمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ لاز کو سائڈ پہ رکھیں، میں لاز کی بات نہیں کر رہا، مگر میں بات کر رہا ہوں جو انسان اور جو لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں غلط کانٹیکس میں۔ دیکھیں، کسی بھی مذہب کا کو برا بھلا کہنا یا کسی کی بھی گستاخی کرنا یا کسی کے لیے بھی کوئی برا کہنا ہے کوئی بھی اچھی بات نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن اس چیز کو جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، آئی تھنک یہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے اور گناہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور کسی کو آپ صرف یہ ورڈ یوز کرنا، بلاسفیمی کسی کے لیے استعمال کرنا از لائک اے ڈیتھ سینٹینس ٹو دیٹ پرسن۔ ہم نے پاس میں دیکھا ہے کہ موب لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور کیسے ہوئے ہیں، مطلب کسی نے کوئی آبویس بلاسفیمی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، مگر صرف چند لوگوں کی باتوں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، دوسرے کو بولتا ہے یار اس نے ایسا بولا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، وہ دوسرا 4 لوگوں کو اور بولتا ہے، 4 لوگ 8 کو بولتے ہیں، تو ایسے کرتے کرتے ایک جو ہے نا یہ جمع ہو جاتے ہیں اکٹھے، اور ایک موب بن جاتا ہے۔ اور پھر جو ان کے سامنے آتا ہے وہ اس کا انجام جو آپ نے دیکھا ہے پاس میں، جیسا مشال خان کے ساتھ ہوا یا جیسا وہ شری لنکن کے ساتھ ہوا، اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے۔ اور صرف اس کا نہیں، موب وائلنس سے ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ آپ نے وہ 2 بھائیوں کا کیس آپ کو یاد ہوگا، جو سیالکوٹ کے 2 بھائی جنہوں نے چوری کی تھی، یا چوری کا الزام جن پہ لگایا گیا تھا، انہیں مار دیا گیا تھا گھسیٹ کے۔ موب وائلنس، اور موب وائلنس کی بات کریں تو موب وائلنس جو ہے وہ بارڈر کے دونوں طرف ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے۔ یہ آئی تھنک ہم لوگوں کی ایک اسپیسیفک مینٹیلٹی بن چکی ہے کہ اب ہر چیز کا انصاف ہم نے خود کرنا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر یہ کسی کو موقع دیا کہ یار اپنی گواہی پیش کرو یا آپ مقدمہ لے کے چلو، اپنی دلیل دو۔ نہیں، کوئی نہیں سنے گا، کوئی دلیل نہیں سنی جائے گی، کوئی نہ پوچھا جائے گا کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جس کو بس یقین ہے وہ سب یہ کہیں گے بس یہی ہے اور ہم نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ چلیں خیر، یہ سب تو وہ لوگ ہیں جن کی بات کر رہے ہیں جو شاید جو مذہب سے بہت دور ہیں، یا پھر آپ کی نظر میں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لادین ہیں یا یہ لبرل ہیں یا ایسا کچھ ہے۔ تو بات کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹ ایلیگیشن لگایا ہے، وہ تو ایک عالم دین پر لگایا گیا ہے۔ اب آئی نو کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے ڈس ایگری کریں گے کہ نہیں، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ تو یہ ہے، وہ آپ جو بھی کہہ لیں، مگر اس انسان کے پاس بہت علم تھا، آپ کے مذہب کا علم تھا، مذہب کی نالج تھی، اس نے پڑھا تھا، اسٹڈی کیا تھا، اور وہ صرف خود نہیں لوگوں کو بھی بتا رہا تھا، اور وہ ایک بہت ہی پازیٹیو امیج پیش کر رہا تھا۔ بے شک مجھے بھی اس کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوگا، بہت سارے لوگوں کو، سب کو ہوگا، لیکن کسی سے اختلاف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے اس طرح سے دھکا دیں اور اس طرح کی اس چیز میں ڈال دیں۔ اختلاف کریں مگر انتقام کی طرف نہ لے کے جائیں اسے۔ اور یہی ہوا ہے بیسیکلی انجینئر کے ساتھ بھی، کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ نیریٹو لے کے چل رہا تھا، جو کہ بہت سارے جو مولوی حضرات ہیں پاکستان میں ان سے وہ شاید ایگری نہ کرتے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ چلیں آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ آپ اب فار ایگزامپل جیسے انجینئر کا آئی تھنک ایک کلیش چل رہا تھا مفتی طارق مسعود کے ساتھ بھی، بٹ آئی تھنک وہ بہت ہی میں نے دیکھا کافی حد تک دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتے تھے، کافی حد تک ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے۔ تو یہ آئی تھنک اب ہوا ہے بیسیکلی، میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا جو اس کیس کے پیچھے ہیں، جنہوں نے
یہ فائل کیا ہے، وہ سب کو پتہ ہی ہے، سب یوٹیوب پہ آپ اگر سرچ کریں گے تو آ ہی جاتا ہے۔ پلس وہ جس ویڈیو پہ یہ بات ہو، یہ ویڈیو میں نے دیکھی اچھی طریقے سے، اس ویڈیو میں مجھے تو کہیں بلاسفیمی دکھی نہیں پرسنلی، کیونکہ وہ اگر آپ ایک کانٹیکٹ پہ بات کریں تو وہ بات کر رہا ہے کہ فلاں جو کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی یہ بات کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے شادیاں کرتے ہیں، یا ہم پھر بھی ان سے رشتہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا بلاسفیمی؟ اگر آپ کسی کو کوٹ کر رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار یہ کمیونٹی فلاں بات کر رہی ہے، وہ بات تو کر رہے ہیں نا، مطلب چلیں وہ الگ ٹاپک ہے کہ اگر کرسچن کمیونٹی اس چیز سے ڈس ایگری کر رہی ہے، وہ کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ بات باضابطہ اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ بات یہ نہیں کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں مانا جاتا ہے ایسا، اور بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے کہ ایسا بالکل وہ ان لوگوں کے ہاں ایسی چیزیں مانی جاتی ہیں، ایسی چیز سوچتے ہوں گے وہ لوگ۔ تو اس پہ پھر اس چیز پہ یہ کرنا کہ نہیں اس نے گستاخی کی ہے، کیسے کی ہے مجھے یہ بتائیں، کیسے؟ آپ خود دیکھیں، وہ بندہ تو دن رات عاشق رسول بن کے بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں نبی کا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور ایسے انسان کو پھر آپ کیسے اسی چیز کے پہ الزام دے سکتے ہیں کہ نہیں 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 تم نے ہی یہ بلاسفیمی کی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوگی کہ سمجھ لیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو گالی دے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ اگزامپل دے رہے ہیں، اگر میں ہوں، مجھے اپنے آپ سے محبت ہے، اور میں کہوں نہیں نہیں میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا۔ تو دا تھنگ از کہ جو بھی بات ہوئی ہے، اور یہ سب سمجھ رہے ہیں، اب بیسیکلی جو اس کو پہلے اریسٹ کیا گیا تھا وہ سیکشن 3 میں کیا گیا تھا ایم پی او کے، جو کہ اوبویسلی وہ بھی ایک ایسا لا ہے جو اس کا کوئی مطلب، وہ بھی آپ کہہ لیں گے برٹش کی طرف سے آیا ہوا ایک لا ہے، جس کے تھرو آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور اندر رکھ سکتے ہیں 30 دن کے لیے۔ خیر اب آئی تھنک اس کی ٹائم لمٹ بھی بڑھا دی گئی ہے، بٹ چلیں وہ آپ نے کسی کو لایا ہے کہ چلیں لا اینڈ آرڈر اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، جو بھی ہے، پھر اس پہ کیس بھی کیا گیا ہے، پھر اس پہ ایف آئی آر بھی رجسٹر کی گئی ہے۔ آپ کو پہلے تو اس ایف آئی آر کا تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا یار، ایسے ہی ایف آئی آر آپ نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ تھوڑی انویسٹیگیشن کریں اس کے پیچھے، آپ دیکھیں کہ کیا محرکات ہیں، کیا یہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں۔ تو خیر جن لوگوں نے ایف آئی آر رجسٹر کی ہے، اب وہ لوگ بیسیکلی جو انجینئر صاحب ہیں، ان کے اپوزٹ پارٹی، اوبویسلی ان کو ان کی باتیں پسند نہیں آتی ہوں گے، ہضم نہیں ہوتے ہوں گے، ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے اسپیسیفکلی کہ یار آج کوئی ایسی بات کر دے، آج کوئی ایسی بات کر دے کہ ہم نکال دیں اور ہم یوز کر لیں اس کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب بیسیکلی انجینئر صاحب جو ہیں، ان کا کام ہی بیسیکلی ان کا کام ہی تھا دین کی تبلیغ کرنا، اور ان کا طریقہ بڑا ڈفرینٹ تھا، بڑا اچھا تھا، مطلب آپ کہہ لیں کہ میں بہت سارے نان مسلمس کو جانتا ہوں جنہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا کہ یار یہ ان کا طریقہ ہمیں اچھا لگا۔ تو اگر ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ، ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کے شاید دین کے اندر بھی نہیں ہیں اور دین سے باہر بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے تھے میرے مرزا صاحب جو انجینئر ہیں، تو پھر ایسے انسان کو شاید آپ ان سے جلس تھے، شاید آپ کے اندر ایک جلسی تھی کہ نہیں یہ کیوں ہر چیز اسپاٹ لائٹ لے رہا ہے، یا یہ کیوں اس سے آگے ہے، یہ تو ہم اس میں آگے ہونا چاہیے، ہم اس کے لیڈر ہونا چاہیے، ہمیں لیڈ کرنا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ان سے جلس تھے، ان کے آپ کہہ لیں کہ کنٹمپریریز تھے، اب وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ بلاسفیمی نہیں ہے، اس نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو کہ شاید اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ معذرت کر لے، معافی مانگ لے، کہ آج کے بعد وہ سوچ سمجھ کے بات کرے گا، کوئی بھی ایسی بات ہوگی تو وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے گا، یا کوئی بھی ان سے ریلیٹڈ ایسی بات نہیں کرے گا، مگر بلاسفیمی کسی طریقے سے نہیں بنتی ہے۔ کسی کو کوٹ کرنا اور بولنا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ کسی بھی حال میں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں یا کسی بھی قانون کے اندر یہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کہ اگر جب آپ کسی کو کوٹ کرتے ہیں کہ یار فلاں نے یہ بات کی ہے، وہ آپ کی بات نہیں ہو سکتی، نہیں مانی جا سکتی۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس پہ، کیونکہ اس کیس میں اس کو پھنسایا گیا ہے، وہ بیسیکلی اس پہ لوگ نہیں کرتے ہیں، لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اپنے بھی سپورٹ کے دور بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو، مطلب مجھے ایسا لگا کہ یار اب آئی ڈونٹ نو کہ یار اس پہ ویڈیو بنانا بھی جو ہے وہ ایک رسکی چیز ہے، کہ میں سپورٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یار نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے، تو اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ غصہ آئے گا ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس پہ، بٹ مجھے لگتا ہے کہ یار نہیں، آئی تھنک آپ کو اسٹیپ اپ کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ یار بس بہت ہو گیا،
کہیں آپ کو رکنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کیس میں، کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے بھی اندر ہیں۔ جنید حفیظ نام کے ایک جو پروفیسر ہیں، وہ آئی تھنک 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں وہ اندر ہیں آج تک، اس ایک جھوٹے کیس میں ایسے ہی۔ کیونکہ کسی وہی بات ہے کہ کسی کو تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہوگا تو وہ آپ پہ کوئی نہ کوئی آپ کی ایسی چیز نکالے گا اور جا کے آپ پہ عدالت میں پہنچ جائے گا اور آپ کے خلاف کیس کر دے گا۔ آج انجینئر صاحب ہیں، کل کو آپ ہو سکتے ہیں، کل کو میں ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پر، کیونکہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں جب تک آپ خود یہ چیز ڈیسائیڈ نہ کریں کہ نہیں بس بہت ہو گیا، اب اسے رکنا ہے۔ تو میرے حساب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ سب کو جو ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ آئی تھنک اس سے ایز اے کیمپین بنائیں، ایک پورے کنٹری وائڈ آپ لوگوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا، صرف مرزا صاحب کے لیے نہیں بلکہ اور بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے جو اس پہ، جن پہ جھوٹے کیس کیے گئے ہیں یا جو جھوٹے الزام میں جنہیں پھنسایا گیا، اندر کیا گیا۔ تو میری یہ گزارش ہے، نہ صرف ان لوگوں سے، صرف لبرل حضرات سے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو کنزرویٹو ہیں یا وہ لوگ جو اس ملک میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسلام کے بہت قریب ہیں، یا ہم ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارا ٹھیکہ ہے، تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی اس ٹائم آگے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بدنامی ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، اور اس سے کوئی اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں ٹرسٹ می۔ کیونکہ جب آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں ان کے سامنے جائیں گے ہم سب لوگ، تو کس منہ سے جائیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ یار تم لوگ تو آپس میں ایسے لڑ رہے تھے، تم اس پہ الزام دے رہے ہو، تم اس پہ الزام دے رہے ہو، اور وہ تو میرا جو ہے وہ میرا ایک ماننے والا تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا، تم نے اسے سائڈ لائن کر دیا، تم نے اسے ایسے میرے ہی اگینسٹ کیس میں ڈال دیا۔ یہ آپ لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے مسلم، کہ آپ نے کیسے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے ہیومینٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، سب سے مین چیز۔ تو آئی تھنک میں اس چیز کو یہیں چھوڑوں گا ابھی، بٹ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے اور سب کو بات کرنی چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے کوئی ریزرویشنس ہیں یا کوئی بھی آپ میری کسی بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں یا ایگری کر رہے ہیں تو پلیز کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور میں معافی مانگتا ہوں کسی سے اگر کسی کے جو جذبات اور احساسات میری کسی بات سے ہرٹ ہوئے ہوں، بٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔